سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں، اور یہ قرآن عظیم کی ان عظیم آیات طیبہ میں سے ہیں جس میں اللہ کریم نے صرف 2 آیتوں میں کمال کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ پیچھے ہم بات پڑھتے آ رہے تھے حشر کے حوالے سے، اللہ کی گرفت اور پکڑ کے حوالے سے، کیسے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ان کے گرفت اور پکڑ کے اس مقام تک لے جائے گا اور پھر جہنم کے سامنے جائے گا، پھر داروغے اور جہنم کی جو چوکیدار ہیں وہ ان سے سوال کریں گے، اس وقت وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب ان آیات طیبہ میں آیت نمبر 27 سے 30 تک اللہ کریم نے اپنے محبوب اور پیارے بندوں کا ذکر کیا ہے، ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب حشر ہوگا اور میرے بندے حشر میں آئیں گے، جو میرے بندے عبادی میرے بندے جب وہ حشر میں آئیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو آواز لگائی جائے گی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تم آؤ اپنے پیارے رب کے پاس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہو، تم جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا تم اس پہ راضی ہو اور آج تمہارا رب تمہارے عملوں پر تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں جو تم سے پہلے آ چکے، اس طرح کی زندگی بسر کر کے آؤ ان میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جاؤ جنت تمہارا انتظار ہے، جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ یہ تو ان آیات طیبہ کا سادہ ترجمہ ہے۔ اب 2 طرح سے مفسرین کرام نے اس کو لیا۔ اس کی پہلی تشریح یہ ہے کہ عین وقت موت، جب لمحہ موت مومن پر آتا ہے تو مرنے سے پہلے عزرائیل اسے یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ خوشخبری کس وقت ملتی ہے؟ لمحہ موت مومن کو ملتی ہے، اس لیے مومن کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے اور مرتے وقت اس کے چہرے پہ قبض کے آثار نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے، اس کی منزل اس کے سامنے رکھی جاتی ہے اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے، اے مطمئن نفس، چل اپنے رب کی طرف واپس چل، اس حال میں چل کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ دوسری تشریح علماء مفسرین نے یہ کی کہ حشر کے روز جب مومنین حشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سب سے پہلی پکار پر انہیں یہ کہا جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنے گھر آ گئے، تم اپنے گھر آ گئے ہو، تمہیں نوازا جائے گا، تمہیں اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ یہاں بڑی پیاری تشریح، نفس مطمئنہ ہوتا کون ہے یہ پتہ چلنا چاہیے نا۔ اس کی پیر صاحب نے یہاں بڑی پیاری تشریح کی۔ آپ فرماتے ہیں علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے لکھا کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون میسر آتا ہے اور وہ قرار حاصل کرتی ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ کی یاد میں سکون اور اطمینان نصیب ہو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جس طرح کا سکون مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو پانی سے الگ کریں وہ تڑپنا شروع کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے میں گئی۔ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو تو اس کو بے قراری ہو جائے۔ یہ کیفیت جو مچھلی کو پانی میں نصیب ہے کہ وہ پرسکون ہے، اسے ذرا برابر کسی لیول کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ پانی میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اطمینان مومن کو اللہ کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے، یوں ہی وہ مجلس ذکر سے یا اس حال سے نکلتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس اطمینان کا اس وقت تک تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان سے صفات رذیلہ یعنی بری عادتیں دور نہ ہو جائیں، اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ کی تجلیات سے بہرہ ور نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور اس کے دل پہ نہ اترنا شروع ہو جائے۔
وہ کیا بے ایمان کے دل پہ اترے گا یا بے نماز کے دل پہ اترے گا یا جو کبھی مسجد آیا ہی نہیں؟ کیا اللہ کے نور کی تجلی اسے نصیب ہوگی جس نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے وہ مسجد بھی آئے گا، وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے گا، وہ لوگوں سے اخلاص سے پیش بھی آئے گا، نتیجے میں اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اور جس کا دل نور خدا سے منور ہوتا ہے اللہ پھر اس کو نفس مطمئنہ عطا کر دیتے ہیں، وہ اطمینان بخش نفس ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ گھبراہٹ اور اضطراب کے بعد جو سکون ملتا ہے اسے اطمینان کہتے ہیں۔ انسان گھبرایا ہوا ہو، کسی پریشانی میں ہو، اچانک وہ پریشانی دور ہو جائے، اچانک وہ گھبراہٹ والی چیز چلی جائے تو جو لطف، جو سکون وہ شخص محسوس کرتا ہے یہی نفس مطمئنہ ہے کہ ساری گھبراہٹیں دور ہو جائیں۔ نفس کو سکون تب میسر آتا ہے جب وہ یقین، معرفت اور شہود کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنی منزل دیکھنے لگتا ہے۔ یہ مقام ذکر الہی کی کثرت اور دوام سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے۔ لیکن ہم تھوڑی سی مختصر سی مجلس میں یہاں بیٹھتے ہیں نا، چند آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں تو دل کھل نہیں جاتے؟ یہ لمحے کتنے عظیم لگتے ہیں، یہ چند لمحوں کے ذکر، یہ جو ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں، سب کی طبیعتوں میں کتنی بشاشت آ جاتی ہے۔ بجا طور پر سارا حسن، سارا نور اور سارا اطمینان اسی ذکر میں ہے۔ کسی بھی انداز میں انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ علامہ سید شریف جرجانی نے نفس مطمئنہ کی تعریف یوں کر کے کی، وہ کہتے ہیں نفس مطمئنہ وہ ہے جو نور قلب سے منور ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، دل جب تک روشن نہ ہو، یہاں تک کہ اس کی مذموم صفات فنا ہو جاتی ہیں اور اخلاق حمیدہ سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ سیاہ دل لوگوں کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اور سیاہ دل کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں، جو اس کی یاد سے اپنے نور کو، اپنی ذات کو مزید نہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے اور اس کی ذات یعنی اس کی عبادت سے کبھی دور نہ ہو، اور اللہ کی بندگی کو سینے سے لگا لے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، لوگوں کی مدد کی شکل میں ہو، اخلاق عالیہ یعنی زبان کی شائستگی کی شکل میں ہو، وہ ٹھنڈی بات کرے، وہ گالی نہ دے، برا نہ بولے، اس کے کردار میں جو خوبیاں نظر آنی چاہیے وہ آئیں، تو آہستہ آہستہ انسان کا دل منور ہونے لگتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا، اے مطمئن نفس، تیرا حشر ایسا نہیں ہوگا جیسے مشرکوں کا ہوگا، کافروں کا ہوگا۔ تیرا حشر کتنا خوبصورت ہے کہ تجھے یہ پیغام دیا جائے گا، ارجعی الی ربک، اور تو گھبرا نہیں، تو آ اپنے اللہ کے پاس آ، تو اپنے مالک کے پاس آ جا، فادخل راضیۃ مرضیہ، اور اس حال میں آ کہ تیرا رب تو اس سے راضی ہے اور تو اللہ کی دین پر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور جنت چلا جا۔ اب آخری بات اس ضمن میں بڑی پیاری ہے، فرمایا یہ جو خاص الخاص بندے ہیں یہ وہ ہیں، یہ بشارت ان کو جب نصیب ہوگی تو ابھی حشر کا حساب شروع ہی نہیں ہوا ہوگا، ابھی حشر کا حساب شروع ہی نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کریم انہیں فرمائے گا جاؤ تم میرے بندوں میں داخل ہو کے جنت چلے جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ نکالے۔ کتنے؟ 70,000، اور پھر ان ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں سے 70,000 ہوں گے جن کو حساب شروع کرنے سے پہلے اللہ فرمائے گا تم جنت جاؤ کہ ہم حساب شروع کریں۔ اتنی ٹرانسپیرنٹ، اتنی صاف، اتنی مسجع زندگی بسر کی ہوگی، مصفہ، کہ حساب ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا تم بے حساب بخشے ہو۔ یہ وہ قرآن عظیم میں بھی اللہ فرماتا ہے نا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بے حساب دے دیتے ہیں۔ یہ بے حساب یہ صرف امت محمدی کا خاصہ ہے کہ امت محمدی میں سے 70,000 بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخشا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے، ہماری زندگیوں میں وہ وقت لائے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کر لیں۔ یقیناً اسی میں بقا ہے، اسی میں عزت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما آسنا ھذا، یہ کتنا خوبصورت ہو گیا، کتنا اچھا ہو گیا، یہ سنا نا جب تو دل کھل گیا۔
کہنے لگے ما احسن ھذا، اے اللہ کے رسول یہ کتنی اچھی بات ہو گئی. فقالا اما انہ سیقال لک ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے تو اللہ تمہیں بھی ان خوش نصیبوں میں اٹھائے گا. اس طرح کی خوشخبری حضرت سرکار نے اسی وقت حضرت ابو بکر سنائی. ابو بکر صرف خوشی نہ ہو، اللہ نے تجھ کو ان 70,000 میں سے کر دیا، ان جنتیوں میں سے اللہ نے تجھے لکھ دیا ہے جن کو اللہ بے حساب بخش دیا. اس کے باوجود آخری شام تک بندگی کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں تو اب بخشا ہوا ہوں، مجھے تو سرکار نے خوشخبری دے دی، نہیں. اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی، آخری دن تک زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی تغافل نہیں برتا، اور جو زندگی میں لیا اس کو بھی آخری دن اللہ کے نبی کے دیے ہوئے مال میں واپس کر کے کہا کہ میں سرخرو جا رہا ہوں. ایسے لوگوں میں ہماری زندگی ہے. وما علینا